إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون حق توكله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اپنے تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا، اور اس روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر کے ہمیں مبعوث فرمایا۔ بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً امام الانبیاء و سید الانبیاء و خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا۔ دینی بھائیوں، دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توکل علی اللہ کا مفہوم، اس کی حقیقت اور اہمیت۔ آئیے سب سے پہلے توکل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ توکل علی اللہ کہتے کس کو ہے؟ عربی زبان میں توکل کہتے ہیں کسی کے سپرد ہو جانا، کسی پر بھروسہ کر لینا اور اپنے معاملے کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دینا۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ وکلت امری الی فلان، میں نے اپنے معاملے کی ذمہ داری فلاں کے حوالے سپرد کر دیا اور اس کے اوپر اعتماد کر لیا۔ علامہ زبیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور دوسروں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر لے۔ یہ توکل کا لغوی مفہوم ہے۔ اصطلاح میں علماء نے توکل علی اللہ کے مختلف تعریفیں کی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل، مکمل اور سچا اعتماد رکھا جائے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے تو ذرہ برابر بھی کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی کسی کے نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اعتماد کر لے، اسی کے اوپر بھروسہ
اور اسی کی طرف سکون حاصل کرے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے، اور انسان بالکل بے فکر ہو جائے کہ میں نے اپنے معاملے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی ہے، اللہ رب العالمین کو سونپ دی ہے، اور بالکل وہ انسان بے فکر اور مطمئن ہو جائے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ توکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ توکل اس عقیدے کو پختہ کرنا ہے جس کے اوپر قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا اپنے رب پر توکل یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کا پورا اعتماد اور پورا بھروسہ ہے۔ اسی طریقے سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توکل ایمان کا مجموعہ ہے۔ تو توکل کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان اپنے معاملے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، دل سے اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرے، اس کے بعد انسان بالکل بے فکر ہو جائے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل کا مفہوم۔ توکل کی مثال اس بچے کی طرح ہے جو اپنے باپ کے پاس خوف اور رغبت کی حالت میں دوسروں کے مقابلے میں انتہائی اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے۔ 4 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے باپ کے پاس ہے، خوف کی حالت ہو یا رغبت کی حالت ہو، چاہے جو بھی حالت آئے، کیا وہ بچہ ذرہ برابر بھی ڈرے گا؟ اس کو جانتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ذمہ داری لی ہوئی، اس کا باپ اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن محسوس کرتا ہے۔ تو کہا توکل کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین پر توکل کر لے تو بالکل بے فکر ہو جائے کہ میں نے اپنے معاملے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی ہے، اللہ رب العالمین کے سپرد کر دی ہے، اس بچے کی طرح کہ باپ کی موجودگی میں وہ ذرہ برابر بھی ڈرتا نہیں، چاہے حالات جیسے بھی آئے۔ اسی طریقے سے حالات چاہے جیسے بھی آ جائے، ایک بندہ جو حقیقی طور پر اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے کہ دنیا والوں سے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتا، دنیا والوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ دینی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، دل کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت توکل ہے۔ قلبی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ توکل ہے۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ خوف ہے، محبت ہے، خشیت الہی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، انابت ہے، اسی طریقے سے توکل ہے۔ تو دل کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت توکل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے توحید کے بلند ترین مقامات میں سے ہے۔ علماء نے توکل کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ جب ایک انسان، آپ یاد رکھیں کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات کی صحیح معرفت کے ساتھ پہچان لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا عظیم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہے، اپنے تمام معاملات کی ذمہ داری اللہ کے سپرد کر کے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، اور بہت ساری دل کی پریشانیوں سے وہ نجات پا لیتا ہے، اس کا نفس سکون حاصل کرتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین پر توکل کر کے، اور ان طرح کی مشکلوں اور پریشانیوں سے وہ انسان بچ جاتا ہے جو ایک توکل نہ کرنے والے بندے کو لاحق ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ توکل کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر مکمل اور کامل اعتماد کر لیا جائے، غیر اللہ پر مکمل اور کامل اعتماد کر لیا جائے، اور جس پر انسان توکل کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اپنی ذات سے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا کرنے والا انسان اور ایسا عقیدہ اور ایسا توکل رکھنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے کہ قبر والوں کے اوپر یہ اعتماد کر لیا جائے کہ وہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اپنی ذات سے،
وہ ہماری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر قبر والوں کے اوپر یہ اعتماد ہو گیا، یہ بھروسہ ہو گیا، تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ چاہے نبی ہو، بزرگ ہو، یا کسی ولی کے اوپر بھی یہ اعتماد کر لیا جائے کہ وہ اپنی ذات سے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے، تو یہ شرک اکبر۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ اعتماد کر لیا جائے کہ آپ اپنی ذات سے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، تو یہ شرک ہے، کیونکہ قرآن کا یہ عقیدہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے اللہ رب العالمین تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العالمین کو اس سے نہیں روک سکتی۔ تو قرآن کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کہیے دنیا والوں سے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اگر کسی قبر والے کے اوپر، کسی نبی یا کسی بزرگ کے اوپر ایسا اعتماد ہو جائے کہ انسان اس پر یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ وہ اپنی ذات سے نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ توکل کی پہلی قسم ہے۔ توکل کی دوسری قسم ہے کہ مخلوق پر اس کام میں توکل کیا جائے جس پر وہ قادر ہے۔ پہلی قسم میں یہ تھا کہ وہ اس چیز پر قادر ہی نہیں ہے، تو اگر اس پر توکل کرتے ہیں تو کیا وہ شرک اکبر ہے۔ دوسری قسم میں یہ ہے کہ مخلوق پر ایسے کام میں توکل کیا جائے جس پر وہ قادر ہے۔ آپ کسی معاملے کی ذمہ داری کسی شخص کو دیتے ہیں، ایسے کام کی ذمہ داری جس پر وہ قادر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ دل کا بھروسہ بھی، دل کا اعتماد بھی اسی پر کر لیتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے۔ نفع کے حصول کے لیے، رزق کے حصول کے لیے آپ کسی کے اوپر یہ اعتماد کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو کسی دکان میں کام کرتا ہے، دکان کا مالک اس کو پگار دیتا ہے، اس کو سیلری دیتا ہے، دکان کے مالک کے ذریعے اس کو رزق مل رہا ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ سبب ہے۔ لیکن اگر وہی انسان اصل رزاق جو رزق دینے والا اللہ رب العالمین اس سے منہ موڑ لے، اور جو ذریعہ اور سبب ہے یعنی دکان کے مالک کے ذریعے، اس دکان کے ذریعے اس کو رزق مل رہا ہے، تو وہ تو ذریعہ ہے۔ اگر انسان اس ذریعہ پر اعتماد کر لے تو یہ شرک اصغر ہے۔ دل کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہونا چاہیے۔ گرچہ آپ کو دکان کے ذریعے رزق مل رہا ہے، لیکن آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اصل رزاق، اصل رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دل کا تعلق کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین سے مضبوط ہونا چاہیے۔ بندے کے ساتھ توکل کے معاملے میں دل کا معاملہ مضبوط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو کسی ذریعے پر اعتماد ہو جائے تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم، کسی ایسے کام میں کسی شخص کو اپنا نائب یا وکیل مقرر کرنا جس میں شرعاً نیابت جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو خرید و فروخت کے لیے اپنا نائب مقرر کر لینا، اپنا وکیل مقرر کر لینا، یہ جائز ہے۔ توکل کی تیسری قسم جائز ہے کہ کسی انسان کو آپ کسی بھی کام کے سلسلے میں مکلف کرے، اس کو اپنا وکیل بنا دے کہ آپ میرا فلاں کام کر دے، اب وہ اس پر قادر ہے تو یہ جائز ہے، جس میں شرعاً نیابت جائز ہے۔ لیکن یہاں بھی معاملہ وہی آتا ہے، بشرطے کہ انسان اس پر بھروسہ نہ کرے۔ میں نے اپنے معاملے کی ذمہ داری دی ہے، آپ اس چیز پر قادر ہیں، آپ کے بس میں ہے، لہذا آپ میری طرف سے اس کام کو سنبھالیں، میری طرف سے خرید و فروخت کر لیں، لیکن دل کا معاملہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گرچہ میں نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، میں نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیا ہے، تو یہ توکل کی تیسری قسم جائز ہے۔ پہلی دو قسم شرک اکبر اور شرک اصغر، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ توکل کی شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے کامل اور مکمل اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اس کے اندر توکل نہیں پایا جاتا ہے۔ توکل نہیں پایا جائے گا تو پھر کیا پایا جائے گا؟ آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ تمام معاملات کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح کے ذریعے اسباب کو اختیار کیا جائے۔ اگر کوئی اسباب کو اختیار نہیں کرتا ہے تو یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل کے منافی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی بات آگے آئے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، توکل
دین کا آدھا حصہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توکل دین کا آدھا حصہ ہے اور دوسرا آدھا حصہ انابت اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے اندر توکل نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے۔ توکل اگر پایا جاتا ہے تو اس کے اندر دین پایا جاتا ہے، توکل کے ختم ہونے سے دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے توکل ایمان کی روح اور اس کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے توکل کو ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ جس کے دل میں توکل نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، توکل کے ختم ہونے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ تو اس آیت میں توکل کو ایمان کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ توکل کی کمزوری کی وجہ سے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا توکل مضبوط ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہے، اگر انسان کے اندر توکل نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے توکل کو شرط قرار دیا ہے۔ غور کیجئے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دیگر ناموں کے بجائے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان توکل کا تقاضا کرتا ہے۔ کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تم اللہ پر توکل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر یہاں پہ کر کے یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ توکل ہے، ایمان توکل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ہے توکل کی اہمیت۔ دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توکل کو کبھی اسلام کے ساتھ جمع کیا، کبھی توکل اور تقوی کو ایک ساتھ جمع کیا، کبھی توکل اور ہدایت کو ایک ساتھ جمع کیا۔ چنانچہ فرمایا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر توکل اور بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تقوی اور توکل کو جمع کیا، کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مہیا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے توکل اور ہدایت کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، گویا حق، ہدایت اور اسلام پر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتا ہے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ پر توکل نہیں کر رہا ہے تو اس کے اندر تقوی نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کر رہا ہے تو وہ ہدایت سے محروم ہے، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ توکل کا حکم دیا، کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہی اللہ ہے جس پر ہم نے ایمان لایا، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا۔ اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، نبی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ نہ کریں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے۔ دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو یہ توکل کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اس کا حکم دیا ہے اور توکل کو ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ توکل اسباب کو اختیار کرنا ہے، توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسباب کو اور ذرائع کو اختیار کرنا وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب کے اختیار کرنے اور اسباب کے چھوڑنے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اسباب کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے، یہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا۔ ایک آدمی ہے بیمار ہے، ڈاکٹر اس کو بول رہا دوا کھاؤ، وہ آدمی کہتا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ توکل ہے؟ یہ توکل نہیں، توکل کے خلاف ہے، وہ ایسے ہی مر رہا ہے،
وہ ایسا ہی مر رہا، بولا میں دوا نہیں کھاؤں، میں نے اللہ پر بھروسہ کر رہا، ایسا انسان عقل سے پیدل ہے، بے وقوف ہے۔ اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ ناجائز موت مرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توکل کا حکم دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، دوا نہیں کھاتے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تم بے وقوف ہو، تمہیں توکل کا مفہوم نہیں معلوم ہے۔ توکل کا مفہوم نے علماء نے جو بیان کیا ہے وہ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اسباب کو بھی اختیار کیا جائے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اسباب کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے، یہ حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن مسبب الاسباب جو اللہ رب العالمین اس سے منہ موڑ لیا جائے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ میں نے سبب اختیار کیا ہے، اس کے اندر اس سبب کے اندر، اس دوا کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا۔ دوا ایک ذریعہ ہے، بھروسہ توکل اللہ رب العالمین پر ہے، یہ توکل کی صحیح صورتیں ہیں۔ انسان توکل کرے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ مسجد میں بیٹھے رہو گے اور سوچتے رہو گے کہ رزق ہمیں یہاں مل جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، اسباب اختیار تمہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ حاملہ تھی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، وہ تمہارے اوپر تازہ کھجور گرائے گا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ وہ حاملہ ہے، عورت ہے، کمزور ہے، اور اللہ رب العالمین ایسی صورت میں بھی سبب اختیار کرنے کا حکم دے رہا۔ کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں تھا کہ بغیر کھجور کے تنے کو ہلائے ہوئے کھجور ان کے اوپر گرا دے، مہیا کرے کھجور؟ اللہ رب العالمین قادر تھا، اس کے باوجود بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب سنیے، کھجور کا تنا کتنا مضبوط ہوتا ہے، 4-5 مرد مل کر بھی اسے ہلانا چاہے تو ہل سکتا ہے؟ نہیں، بہت مضبوط ہوتا ہے کھجور کا تنا۔ مریم علیہ السلام جو کیا ہے، حمل کی حالت میں ہے، صنف نازک ہے، اللہ رب العالمین نے کھجور کے تنے کو ہلانے کا حکم دیا، جس تنے کو 5-6 لوگ مل کر، مضبوط اور ہٹے کٹے لوگ مل کر بھی نہیں ہلا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو کھجور کے تنے کو ہلانے کا حکم دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسباب چاہے جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ پر توکل اور بھروسہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عورت تھی، درد سے کرا رہی تھی، وہ کیسے ہلاتی؟ وہ جانتی تھی کہ کھجور کے تنے کو ہلانے سے ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے سبب اختیار کرنے کو دیا ہے، بس اللہ جو سبب اختیار کرنے کا حکم دیا اس سبب کو انہوں نے اختیار کیا، بھروسہ اللہ پر۔ 5-6 لوگ مل کر بھی جس کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتے، حضرت مریم نے اس تنے کو ہاتھ لگایا۔ تو یاد رکھیں، چاہے اسباب ذریعہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ مریم علیہ السلام کے قصے سے اس سبق کو حاصل کریں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، کیا میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا بنا باندھے توکل کروں؟ آپ نے کیا کہا؟ پہلے تم اونٹ کو اچھی طریقے سے باندھ لو، اس کے پاؤں کو رسی سے مضبوطی سے باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ تم نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تم نے سبب اختیار نہیں کیا۔ کوئی آدمی آئے، بائک نیچے پارک کرے، اس کے بعد بائک کو لاک نہ کرے، ہینڈل لاک نہ کرے، اس کے بعد بولے میں نے اللہ پر توکل کیا، چھوڑ دیا، ایسے ہی بات دیکھتے ہو کون لے جاتا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے۔ آپ سبب اختیار کریں، کہا کہ پہلے اونٹ کو اچھی طریقے سے باندھ دو، اس کے بعد ہی تم اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توکل کے بہت سارے ثمرات ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے توکل کا، اگر اللہ رب العالمین پر ویسا توکل ہمیں ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کے بارے میں یہ بتایا ہے، بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے گا، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ 70,000 لوگوں سے ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اور صرف وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ 70,000 ایسے لوگ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کرے، دنیا والوں کی پرواہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں،
عقیدہ توحید میں مضبوطی آتی ہے توکل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جان لو اگر پوری امت مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرو کہ مجھے نقصان پہنچ نہیں سکتا مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ روزی کا بہترین انتظام کرتا ہے توکل کی وجہ سے۔ آج کل رزق کے معاملے میں انسان کا توکل بہت کمزور ہو چکا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ویسا ہی توکل کرو، ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے، وہ اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب وہ بھی پرندے بھی بالکل ادنا سبب کو اختیار کرتے ہیں، بس وہ اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں کھلائے گا پلائے گا۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ رزق کون دے گا؟ اللہ رب العالمین دے گا۔ دنیا والوں سے نہ ڈرے، توکل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک اس دنیا سے فوت نہیں ہو سکتا، اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا مقدر میں اس کے رزق لکھ دیا ہے، جب تک ایک ایک روپیہ وہ حاصل نہ کرے انسان اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ کس سے ڈرتے ہیں میرے بھائیو؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ آج رزق کے معاملے میں انسان کا توکل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ کہیں سے رزق جو مل رہا ہے، جو ذریعہ، انسان اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اسی کے آگے پیچھے کرتا رہے گا۔ ارے بھائی اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں رزق دیا ہے، اگر تم نے اس پر بھروسہ کیا تو شرک اصغر ہے۔ اگر تم نے اس پر بھروسہ کر لیا کہ فلاں آدمی کے ذریعے مجھے رزق مل رہا ہے، فلاں آدمی کیا میں کام کر رہا ہوں تو اس کے آگے پیچھے کروں، اسی پر اعتماد کر بیٹھوں، اس کے ہاں میں ہے اور نہ میں نہ ملاتا رہوں، یہ شرک اصغر ہے۔ رزق مل رہا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے نا، ایک ایک روپیہ جب تک حاصل نہیں کرو گے تب تک اس دنیا سے نہیں مرو گے، تو کیوں دنیا والوں پر بھروسہ کرتے ہو؟ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو اور بھروسہ کرو۔ اسباب چاہے جتنے بھی کمزور ہو، چاہے جتنے بھی مضبوط ہو، اللہ پر توکل ختم نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر توکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بندے اور اس کے رزق کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اگر انسان قناعت اختیار کرے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو تو اس کو وہ رزق مل جائے گا، لیکن اگر انسان بے صبری کا مظاہرہ کر لے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو پردہ اس پردے کو پھاڑ دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنا مقدر میں اس کے رزق لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ خراب کر سکتا ہے، بس یہ ہو سکتا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو توکل اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، دل کی اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت۔ اور ہم جانتے ہیں کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا یا غیر اللہ کو اس میں مشابہ قرار دینا، غیر اللہ کو اس کے مثل قرار دینا، کسی بھی عبادت کو، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو توکل عبادت ہے، قلبی عبادت ہے۔ اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے، غیر اللہ کے لیے خالص نہ کرے، ذریعہ اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، لیکن اس اسباب پر آپ اعتماد نہیں کرے۔ یہ حقیقی توکل ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ توکل کیسے انسان کو حاصل ہوگا؟ توکل کیسے مکمل ہوگا انسان کے اندر؟ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 7-8 چیزوں کا ذکر کیا کہ معرفت الہی، اللہ رب العالمین کا علم ہو، اس کی معرفت ہو، اس کے اسماء و صفات کو بندہ جان لے گا تب اس کے اندر توکل پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسباب کو اختیار کرے گا، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد توکل اور بھروسہ اور اعتماد اللہ رب العالمین پر ہو۔ اسی طریقے سے توحید خالص ہو، انسان کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ذریعہ اختیار کر رہا ہے، کسی انسان کے ذریعے رزق مل رہا ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں، رزاق وہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو رزاق مانے، اس کے ذریعے توکل حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے قلبی سکون، اسباب چاہے ختم بھی ہو جائے، چاہے کمزور بھی ہو جائے، جیسے کہ مریم علیہ السلام کا جو سبب تھا انتہائی کمزور تھا، تو اسباب کے ختم ہونے سے یا کمزور ہونے سے دل کا توکل کمزور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بالکل اللہ رب العالمین پر دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حسن ظن، اللہ رب العالمین پر اچھا گمان رکھے۔ آپ نے اللہ پر توکل کیا نا، بھروسہ کر لیا نا، بالکل بے فکر ہو جائے، اللہ پر اچھا گمان کرے، اور آپ جیسا گمان کریں گے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔
بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا میں ایسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اللہ پر توکل کر لیا، بالکل مطمئن ہو گیا کہ اللہ رب العالمین میرا یہ کام کر دے گا، جو اس کام میں خیر ہوگا وہی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا، تو اللہ رب العالمین ویسا ہی کرے گا۔ لیکن اگر دل میں سوچ رہا ہے، ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے اللہ پر میں توکل کر لیا، پتہ نہیں ہوگا یہ کام کیسے ہوگا، خیر ہوگا شر ہوگا، کبھی آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے حسن ظن اللہ پر رکھ کے تب جا کے توکل حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے کامل تسلیم، اللہ رب العالمین اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے، کامل تسلیم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں پر کر دے کہ میرے بس میں یہ کام نہیں ہے، اب تیرے دل میں یہ کام ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، کامل تسلیم کرے، اسی طریقے سے اللہ کے ہر فیصلے اور تقدیر پر راضی ہو جائے، چاہے نتائج جیسے بھی ہو۔ توکل کے بعد نتیجہ چاہے جیسے بھی ہو، آپ کے حق میں بہتر ہو یا خیر ہو، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا ہے۔ تو آپ نے جب اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کر لیا، تو نتیجہ چاہے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے پر آپ کو راضی نہیں ہو، تقدیر پر آپ کو راضی ہونا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان توکل کے حقیقی مقام کو پہنچ سکتا ہے، اس کے بغیر انسان کو توکل حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، توکل ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے۔ اگر اس عبادت کو ہم صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا، انسان کے شرک اکبر اور شرک اصغر میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے پورے دل کے اعتماد کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس شخص کے لیے اللہ کافی ہو جائے دنیا کی کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ وَأَرَادُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی تھی، وَأَرَادُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے اس کے قید کو، اس کے چال کو بیکار کر دیا۔ تو اس طریقے سے آپ توکل کریں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین توفیق دے کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے ہم اس طریقے سے اللہ پر توکل کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل أكبر۔